بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اسامہ سرسری آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ فارسی کورس تیسرا سبق ہے۔ اس سبق میں ہم انشاءاللہ حروف کے بارے میں پڑھیں گے۔ یہ ویڈیو اس اعتبار سے بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے کہ صرف اس ویڈیو میں جو میں باتیں آپ کو بتاؤں گا فارسی زبان کی، اگر آپ نے وہ دھیان سے پڑھ لی، سمجھ لی اور کچھ چیزیں ہیں ان کو اگر آپ نے یاد کر لیا تو آپ کو فارسی زبان کے اچھے خاصے حصے پر عبور حاصل ہو جائے گا۔ یہ میں بالکل دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں یہ بات۔ دیکھیں، کسی بھی زبان کو سیکھنے کے لیے اس کے حروف کو ایک بار یاد کر لینا ضروری ہوتا ہے۔ حروف کا استعمال کسی بھی زبان میں سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ اسماء اور افعال کی بنسبت حروف کی تعداد بھی کم ہوتی ہے اور ان کو اس وجہ سے یاد کرنا بھی آسان ہوتا ہے، اور پھر فارسی زبان جو ہے اس کے حروف ویسے بھی تعداد میں دیگر زبانوں کے حروف کی بنسبت کم ہیں، تو ان کو یاد کرنا اور زیادہ آسان ہے۔ اب آپ میں سے جو بالکل نئے ہیں ان کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ حروف کیا ہیں، حروف سے کیا مراد ہے، اسماء اور افعال کیا ہوتے ہیں۔ تو میں بہت مختصر انداز میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ پوری کائنات میں کسی بھی چیز، کسی بھی صفت، کسی بھی صلاحیت، کسی بھی چیز کا، شخص کا، فرد کا نام جو ہوتا ہے وہ اسم ہوتا ہے۔ اسم کی جمع اسماء ہے۔ اور ہم جو زبان بول رہے ہوتے ہیں، کوئی بھی زبان ہو، تو اس میں ہم جو الفاظ ایسے استعمال کرتے ہیں جس میں کسی کام کے کیے جانے کی اطلاع دے رہے ہوتے ہیں، یا کسی کام کے کرنے کی کہ ہم وہ کام ابھی کر رہے ہیں حال میں اس کی اطلاع دے رہے ہوتے ہیں، یا کسی کام کے مستقبل میں ہونے کی ہم خبر دے رہے ہوتے ہیں یا پوچھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یعنی وہ کام جس میں ہم ماضی، حال اور مستقبل یعنی گزرا ہوا زمانہ، موجودہ زمانہ اور آئندہ آنے والے زمانے کو ملا کر جو بات ہم کرتے ہیں اس کو فعل کہتے ہیں، اور فعل کی جمع افعال ہے۔ اب اسماء اور افعال کو اگر آپ نے سمجھ لیا تو پھر ان کے علاوہ جتنے بھی الفاظ ہیں کسی بھی زبان میں وہ سب حروف ہوتے ہیں۔ اسماء کی مثالیں کیا ہیں؟ جیسے دیوار، کھڑکی، میں، تو، زمین، آسمان، اسامہ، زید، عمر، بکر، موبائل، کمپیوٹر، کتاب وغیرہ وغیرہ، یہ سب اسماء ہیں۔ اور افعال کی مثالیں کیا ہیں؟ کرتا ہے، کھاتا ہے، کر لیا، کھا لیا، پی لیا، سو لیا، دے گا، آئے گا، جائے گا، کھائیں گے، پیئیں گے، بیٹھیے، اٹھیے، تشریف لائیے، جائیے، آئیے، یہ سب جتنے بھی ہیں یہ افعال ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ تو ان کے علاوہ جتنے بھی الفاظ ہوتے ہیں وہ حروف کہلاتے ہیں۔ اسماء اور افعال کو ہم بعد میں اگلے اسباق میں انشاءاللہ تفصیل سے پڑھیں گے۔ اس سبق میں ہم حروف کو پڑھیں گے، فارسی زبان کے حروف۔ جیسے اردو زبان کے حروف کون سے ہیں؟ اے، ہے، کو، کا، کی، کے، سے، پر، میں، اگر، کیوں، ہاں، نہیں، تاکہ، بلکہ، کیونکہ، چونکہ، تک وغیرہ، یہ سب اردو زبان کے حروف ہیں۔ اب انہی حروف کے اگر ہم فارسی یاد کر لیں، یا فارسی بالفاظ دیگر فارسی زبان کے حروف ہم یاد کر لیں، تو میں دعوے سے کہتا ہوں آپ کو ایک مرتبہ پھر کہ آپ کو فارسی زبان کے ایک بہت بڑے حصے پر انشاءاللہ عبور حاصل ہو جائے گا۔ اب فارسی زبان کے حروف دیکھیے کون کون سے ہیں۔ سب سے پہلے جو مشہور ترین فارسی زبان کا حرف ہے وہ ہے با، یعنی ایک تو الف سے لے کر یا تک سارے حروف کہلاتے ہیں، وہ تو حروف ہجا کہلاتے ہیں نا، وہ یہاں میں نہیں آپ کو بتا رہا۔ نحوی یعنی گرامر کے اعتبار سے جو حروف ہیں، جو اسماء اور افعال کے علاوہ دیگر الفاظ ہیں، ان میں سب سے پہلے ہے با زبر با۔ یہ اس کا ترجمہ ہوتا ہے ساتھ، یا اس کا ترجمہ ہوتا ہے قسم، جیسے بخدا، خدا کی قسم، ٹھیک ہے نا، اور بوقت صبح۔ تو اب یہ جو با ہے یہ اردو میں بھی بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، جو کہ فارسی سے ہی آیا ہے۔ اس کے اندر بہت تفصیل ہے، وہ تفصیل میں انشاءاللہ آپ کو تمام حروف بتانے کے بعد آخر میں با کی بہت تفصیل ہے، با کے بارے میں آپ کو پوری بتاؤں گا۔ پہلے ہم دیگر حروف دیکھ لیتے ہیں۔ دوسرا حرف ہے کہ، کاف ہا، کہ۔ اس کا ترجمہ ہوتا ہے تاکہ، اچانک، کون، بلکہ، سے، جو شخص کے، کیوں کے۔ یہ سارے ترجمے کے ہوتے ہیں۔ کہ یعنی کہ جو ایک لفظ ہے جو کہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، میں نے کہا کہ، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو کہ ہے یہ فارسی زبان میں جب آتا ہے تو یا تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے تاکہ، یا اس کا ترجمہ ہوتا ہے
کون، یا اس کا ترجمہ ہوتا ہے بلکہ۔ ایک اور حرف ہے فارسی زبان کا از، اس کا ترجمہ ہوتا ہے سے، اور یہ اردو میں بے تحاشا استعمال ہوتا ہے، جسے کم از کم، کم سے کم، ٹھیک ہے۔ در، اس کا ترجمہ ہے میں، جیسے در حقیقت، در پردہ۔ بر، اس کا ترجمہ ہے پر یا اوپر، جیسے بر وقت۔ اور ایک اور حرف ہے را، اس کا ترجمہ ہے کو یا کے لیے۔ ہم نے پچھلے اسباق میں را پڑھ لیا تھا، مرا مجھ کو، ترا تجھ کو، تو یہ را کا ایک ترجمہ ہوتا ہے کو، اور ایک ترجمہ اس کا ہوتا ہے کے لیے۔ کے لیے کی مثال کیا ہے؟ خدا را، خدا کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ آرے ہاں، بلے ہاں، یہ دونوں الفاظ ہاں کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ یعنی دیکھیں، اگر آپ نے کسی بھی زبان میں ہاں نہیں سیکھ لیا تو آپ ایک پوری بات کا مکمل جواب دے سکتے ہیں۔ آپ سے کسی نے پوچھا کہ بھئی کیا آپ کا پیٹ بھرا ہوا ہے، تو آپ نے کہا ہاں، یا آپ نے کہا نہیں، تو یس نو انگلش میں آپ نے سیکھ لیا، فارسی میں آپ نے سیکھا آرے یا بلے، دونوں میں سے آپ کوئی بھی کہہ سکتے ہیں۔ عربی میں اس کی جگہ کہتے ہیں نعم، اردو میں کہتے ہیں ہاں۔ میں دیگر زبانوں کو بھی اس لیے ملاتا ہوں ساتھ ساتھ تاکہ بات ہم پر اور زیادہ کھل کر واضح ہو جائے۔ ایک اور حرف ہے است، اس کا ترجمہ ہے، یہ ہم نے گزشتہ اسباق میں پڑھ لیا۔ ایک اور حرف ہے نیست، اس کا ترجمہ ہے نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ اصل میں دو حروف سے مل کر ایک حرف بنا ہے، نے است، ان دونوں کو ملا کر بنایا نیست، اور اس کا ترجمہ ہوتا ہے نہیں ہے۔ اور نے، اس کا ترجمہ ہے نہیں، یا اس کا ایک اور ترجمہ ہے نہ، یعنی نفی کے لیے آتا ہے۔ جب آپ کو کہنا ہو کہ نہیں تو پھر آپ کہیں گے نے، فارسی میں نے کہتے ہیں اس کی جگہ، انگریزی میں جیسے کہتے ہیں نو۔ اور ایک اور حرف ہے تا، یہ بھی بہت زیادہ اردو میں استعمال ہوتا ہے، اس کا ترجمہ ہوتا ہے تک، یا تاکہ، یا جب تک، یا ہرگز۔ یہ چار ترجمے اس کے ہوتے ہیں۔ تک بھی بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، تاکہ بھی استعمال ہوتا ہے، جب تک بھی استعمال ہوتا ہے فارسی میں، اور ہرگز بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس کا ایک بہت مشہور مثال اردو میں تا وقتے کے، ٹھیک ہے۔ ایک اور حرف ہے چوں، اس کا ترجمہ مانند، چونکہ، کیسا، کیسی، جب، یہ سارے ترجمے چوں کے ہوتے ہیں۔ اور چوں بغیر نون غنہ کے یہ صرف مانند کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اے فارسی زبان کا لفظ ہے اے، یا پھر کسی لفظ کے آخر میں الف کا اضافہ کر دیا جائے۔ لفظ کے شروع میں اگر اے ہو یا لفظ کے آخر میں الف ہو، شروع کی مثال اے کریم اور آخر کی مثال کریمہ، تو یہ دونوں کا ترجمہ ہوتا ہے اے۔ اے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور آخر میں جو الف ہے وہ فارسی میں استعمال ہوتا ہے۔ جو پشتو بولنے والے حضرات ہیں ان کو بھی یہ پتہ ہوگا کہ پشتو میں بھی کسی بھی لفظ کے آخر میں الف لگا دو تو وہ پکارنے کے لیے آتا ہے۔ جیسے کسی کا نام ہو فیصل تو وہ پشتو میں اس کو بلائیں گے فیصلہ، یعنی اے فیصل، ٹھیک ہے نا۔ کریمہ، اے کریم۔ اگر یا گر، دونوں کا ترجمہ اگر ہے، اور یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ چہ، اس کا ترجمہ ہے کیا، کس، یا جو چیز کے۔ یہ کیا کیا یا جو چیز آپ نے دیکھی، تو ان سب کی جگہ پر لفظ استعمال ہوگا چہ۔ ایک اور حرف ہے چرا، جو کہ اصل میں دو حروف سے مل کر بنا ہے، چہ اور را۔ چہ کا مطلب ہے کس، اور را کا مطلب ہے کے لیے، دونوں کو ملایا چرا تو اس کا مطلب ہے کس لیے، یعنی ہم کہتے ہیں کیوں، تو چرا کیوں یا کس لیے۔ کیوں اور کس لیے کا ایک ہی مطلب ہوتا ہے۔ چگونا، کیسا، کیسے۔ چنی، ایسا، ایسے۔ جز، سوائے، جز خدا، خدا کے سوا۔ جز تو، تیرے سوا۔ جز دار، گھر کے سوا، وغیرہ۔ اب ہم با کی تفصیل ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ با فارسی میں ان تمام معنوں میں استعمال ہوتا ہے جن میں عربی زبان میں بی استعمال ہوتا ہے، با زیر بی۔ فارسی میں ہے با زبر با، اور عربی میں ہے با زیر بی۔ اور یہ کن کن معنی میں استعمال ہوتا ہے؟ ساتھ، میں، پر، لیے، کی وجہ سے، کو، تک، اور یہ 7 معنی ہو گئے۔ اور ان کے علاوہ کبھی یہ با زبر با زائد بھی ہوتا ہے، بگفت اس نے کہا، اب یہ با کا یہاں پہ کوئی مطلب نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ زائد بھی ہوتا ہے فارسی میں۔ یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ فارسی میں با پر زبر اور عربی میں با کے نیچے زیر ہے، ٹھیک ہے۔ اردو زبان میں عربی کے بی والے حروف، بی والے مرکبات، اور فارسی کے با والے مرکبات دونوں بکثرت استعمال ہوتے ہیں۔ مثالیں دیکھیے، فارسی با کی مثالیں: بآواز بلند، بآسانی، باستثناء، بجز، بحق، بحکم، بخلاف، بخوبی، بخیر، بدستور، بدقت، بدولت، بدون، براہ مہربانی، بروئے، بشرطے کے، بشمول، بصد، بصورت،
بضد، بطور، بظاہر، بقول، بمشکل، بنام، بہرحال۔ عربی میں جو بازر بی والے مرکبات ہیں عربی کے، ان کی مثالیں دیکھیے: بالآخر، بالاتفاق، بالتحقیق، بالتفصیل، بالخصوص، بالضرور، بالفرض، بالکل، بالمشافہ، بالواسطہ، بالیقین، بتمامہ، بجنسہ، بحمد اللہ، بذاتہ، بعینہ، بفضلہ وغیرہ۔ یہ سب میں نے وہ مثالیں آپ کو بتائی ہیں عربی اور فارسی سے نکال کر جو اردو میں استعمال ہوتی ہیں۔ آپ غور کریں، جو عربی کی مثالیں ہیں ان میں با زیر بی ہے، اور جو فارسی کی مثالیں ہیں ان میں با کے اوپر زبر ہے۔ اب فارسی میں جو یہ با ہے یہ دو طریقے سے استعمال ہوتی ہے، یا تو صرف اس کو با زبر با لکھیں یا اس کو با الف با لکھیں، ٹھیک ہے؟ تو با زبر با کی مثالیں آپ نے دیکھ لی، با الف با کی مثالیں دیکھیے: با خدا، با ادب، با اثر، با خبر، با دل ناخواستہ۔ یہاں سے دیکھیں آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، با دل ناخواستہ کا مطلب ہے نہ چاہتے ہوئے دل کے ساتھ۔ با کا مطلب ساتھ ہو گیا، دل، بعض لوگ اس کو بادل سمجھتے ہیں، بادل ناخواستہ بول رہے ہوتے ہیں، یہ بادل نہیں ہے، با الگ ہے، دل الگ ہے، ناخواستہ الگ ہے۔ با ضابطہ، با عمل، با قاعدہ، با کمال، با مراد، با وجود، با وضو، با وفا، با وقار، یہ سب مرکبات با والے اردو میں بکثرت استعمال ہوتے ہیں۔ دیکھیں بکثرت کے شروع میں جو با ہے وہ بھی یہی والی ہے، ٹھیک ہے؟ اتنی تفصیل سے بتانے کی وجہ یہ ہے کہ اس با کو سمجھنے کے بعد اردو کے بے شمار الفاظ کا تلفظ اور املا درست کیا جا سکتا ہے۔ ہم بار بار ایک ایک لفظ کا پوچھیں لوگوں سے، اس سے بہتر یہ نہیں کہ ایک قاعدہ یاد کر لیں، اس قاعدے کے تحت جتنے بھی الفاظ آتے ہیں وہ سب ہمیں سمجھ میں آ جائے۔ اس کے علاوہ یہ با عربی، فارسی اور اردو تینوں میں بہت زیادہ مستعمل ہے، اور فرق وہی ہے کہ عربی میں اس کے نیچے زیر ہے، فارسی میں اس پر زبر ہے۔ تو اب جسے پورے عربی اور فارسی کے مرکبات پر اگر عبور حاصل ہو جائے گا تو وہ با زیر بی یا با زبر با پڑھنے میں غلطی نہیں کرے گا، یعنی بالضرور بالفرض کو بس ضرور بالفرض نہیں پڑھے گا، اور بمشکل بقول کو بقول بھی مشکل نہیں پڑھے گا، ٹھیک ہے؟ اب کام یہ ہے کہ کسی بھی شاعر کا فارسی شعر تلاش کر کے لکھیے، اور اس میں جو الفاظ آپ اب تک پڑھ چکے ہیں ان کی نشاندہی کیجیے کہ بھائی اس شعر کے اندر یہ لفظ ہم نے ان اسباق میں اب تک پڑھ لیا ہے، تو وہ حروف کی آپ نشاندہی کر دیں، الفاظ کی نشاندہی کر دیں گے تو اس سے مجھے اندازہ ہو جائے گا کہ آپ فارسی کے ان اسباق کو اچھی طرح سمجھ رہے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ دینی اور ادبی علوم و فنون ایک ایک کر کے آسان انداز میں سیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔